یہ صرف چند خطوط نہیں تھے، یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ کوفہ کی گلیوں میں اٹھنے والی وہ سرگوشیاں جو بعد میں ایک ایسی چیخ بنی جس کی گونج آج بھی صدیوں بعد سنائی دیتی ہے۔ رات گہری تھی، آسمان پر ستارے خاموش تھے، مگر زمین پر دلوں میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ دروازے بند تھے، چراغ مدھم تھے اور بند کمروں میں وہ فیصلے ہو رہے تھے جنہوں نے آنے والے وقت کو خون سے رنگ دینا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب معاویہ اس دنیا سے جا چکے تھے اور اقتدار یزید کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن حقیقت میں امت کے دلوں میں ایک بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ یزید کی بیعت کا اعلان ہوا اور ہر بڑے قبیلے، ہر بااثر شخصیت، ہر شہر کے نمایاں لوگوں سے وفاداری کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ یہ صرف اقتدار کی مضبوطی نہ تھی، بلکہ آنے والے طوفان کا پہلا اشارہ تھا۔ انہی ناموں میں ایک نام ایسا تھا جس کی حیثیت عام انسانوں جیسی نہ تھی۔ وہ نام تھا حسین ابن علی۔ معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، جب ان کے سامنے بیعت کا مطالبہ رکھا گیا تو دنیا خاموش ہو گئی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ان کا فیصلہ صرف ایک فرد کا فیصلہ نہیں، بلکہ پوری امت کے ضمیر کی آواز ہوگا۔ امام حسین نے جلد بازی نہ کی، وہ جانتے تھے کہ وقت کی ریت میں چھپے ہوئے راز ابھی کھلنے باقی ہیں۔ یہ خبر جب کوفہ پہنچی تو وہاں کے دلوں میں امید کی چنگاریاں بڑک اٹھی۔ کوفہ، وہ شہر جہاں کبھی علی ابن ابی طالب نے حکومت قائم کی تھی، وہی شہر جہاں اہل بیت کی محبت صرف عقیدت نہ تھی بلکہ زندگی کا حصہ تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے ملنے لگے، خفیہ مجلسیں ہونے لگیں اور ہر مجلس میں ایک ہی نام گونجتا تھا، حسین حسین حسین۔ معزز سامعین، لوگوں کے دلوں میں ایک سوال تھا کہ اگر حق کو باطل کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو قیادت کون کرے گا؟ اور جواب ہر زبان پر ایک ہی تھا، حسین۔ پھر ایک رات کچھ بزرگ، کچھ سردار، کچھ عام لوگ جمع ہوئے، چراغ جلائے گئے، دروازے بند کیے گئے اور طویل مشورے کے بعد ایک فیصلہ ہوا۔ امام حسین کو خط لکھا جائے۔ پہلا خط لکھا گیا، اس میں لکھا گیا کہ اے فرزند رسول، ہمارے پاس کوئی امام نہیں، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ الفاظ صرف روشنائی نہ تھے، یہ امید کے چراغ تھے۔ پھر دوسرا خط لکھا گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور پھر جیسے پورا کوفہ قلم اٹھا کر بیٹھ گیا۔ ہر گلی سے خط نکلنے لگا، ہر گھر سے پیغام روانہ ہونے لگا۔ ہر دل میں یہی خواہش تھی کہ امام حسین آئیں اور حق کا علم بلند کریں۔ معزز سامعین، روایتوں میں آتا ہے کہ 12,000 18,000 حتیٰ کہ بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ خطوط مکہ میں امام حسین تک پہنچے۔ ایک ایک خط جیسے ایک دستک تھا، ایک ایک لفظ جیسے ایک فریاد تھی۔ ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر تاریخ عجیب ہوتی ہے، کبھی کبھی الفاظ سچ سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور وعدے حقیقت سے زیادہ مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔
امام حسین نے ان خطوط کو پڑھا، غور کیا، سوچا۔ وہ جانتے تھے کہ خط لکھنا آسان ہے مگر وعدے نبھانا مشکل۔ ان کے سامنے سوال تھا، کیا کوفہ واقعی تیار ہے؟ کیا یہ لوگ اپنے الفاظ کی قیمت ادا کریں گے یا وقت آنے پر پیچھے ہٹ جائیں گے؟ یہی وہ لمحہ تھا جہاں حکمت نے جذبات کو مات دی۔ امام حسین نے فوراً سفر کا اعلان نہ کیا، بلکہ انہوں نے حقیقت جاننے کے لیے اپنے قابل اعتماد چچا زاد مسلم بن عقیل کو بلایا۔ ان سے فرمایا کہ کوفہ جاؤ، لوگوں کے حالات دیکھو، ان کے دلوں کو پرکھو، ان کی وفاداری کا اندازہ لگاؤ۔ یہ صرف ایک سفارت نہ تھی، یہ تاریخ کے سب سے بڑے امتحان کا پہلا قدم تھا۔ مسلم بن عقیل روانہ ہوئے۔ صحرا ان کے قدموں کے نیچے تھا، راتیں ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھی اور وقت خاموشی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ادھر کوفہ میں لوگ انتظار میں تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اب حق کا سورج طلوع ہونے والا ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے اپنے شہر کی دیواروں کے پیچھے خوف، سازش اور اقتدار کی سخت گرفت بھی پل رہی ہے۔ یہی وہ خطوط تھے جنہوں نے امام حسین کے سفر کی بنیاد رکھی، یہی وہ الفاظ تھے جنہوں نے کربلا کے دروازے کھولے، یہی وہ وعدے تھے جو بعد میں آزمائش بنے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے خاموشی سے اپنا سب سے بھاری قدم رکھا، کیونکہ اب اگلا باب شروع ہونے والا تھا۔ مسلم بن عقیل کا کوفہ پہنچنا، لوگوں کی بیعت، اور پھر وہ اچانک بدلتی ہوئی فضا جس نے وفاداری کو خوف میں بدل دیا، اور وہی خوف بعد میں کربلا کے میدان میں خون کی صورت بہا۔